تم آئے ہو غریب کے جنازے پہ، اور آج جنازوں کے رنگ بھی دو ہوں گے۔ میں پڑھوں گا بادشاہ کی شہادت کے اختتام پہ ایک جنازہ آئے گا مستورات میں، وہ جنازہ وہ ہے جو بہنوں نے بھیجا تھا۔ آپ اس جنازے کی بھی زیارت کریں گے، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ جنازہ بھی آئے گا جو امت نے واپس بھیجا تھا۔ کوشش میں کرتا ہوں سبب مہیا ہوں، تیری آنکھ سے آنسو آئے، علی کی بیٹی راضی ہو، اللہ میرے بھائی کی پریشانی دور فرمائے۔ یہ جتنے بچوں نے دعا کے لیے کہا ہے، محمد کی بیٹی ان میں جس کی جو دعا ہے، جناب حسن کی کریمی کا واسطہ، وہ دعا قبول ہو جائے۔ جس نے آج حسن کے دسترخوان سے لنگر کیا، رزق لیا، میرا بادشاہ تمہارے رزق میں کمی نہ کرے۔ یہ اس کا دسترخوان ہے جس کی بہنیں بازار میں چادر مانگ رہی ہیں۔ اگلی سطر پہ امتی چپ رہے، سید ہائے ضرور کہے، یہ اس کا دسترخوان ہے جس کی بھتیجی رسیوں میں دفن ہے۔ جس کو غسل کے لیے شام والوں نے پانی بھی نہ دیا۔ کائنات کا شریف ترین امام، کسی کو نہ کچھ کہنے والا، کسی سے نہ کچھ سننے والا۔ جب زہر ملی ہے نا میرے بادشاہ کو، میرے مالک اٹھے اور سیدھے آئے ہیں قاسم کی ماں کے گھر۔ مولا نے امام حسن نے آ کر دروازے پہ دستک دی، بی بی فروہ نے دروازے پہ آ کر کون؟ حسن کی آواز آئی، فروہ دروازہ کھول۔ بی بی فروہ نے دروازہ کھولا تو حالت کیا ہے؟ امامہ کھل کے گلے میں ہے، رنگت چہرے کی زرد ہو چکی ہے، ہاتھ میرے بادشاہ کا جگر پہ ہے، جسم میں میرے بادشاہ کے کپ کپی تاری ہے۔ فروہ ہاتھ باندھ کے کہتی ہے، مولا یہ آپ کی حالت کس نے کی؟ حسن رو کہتے میری حالت چھوڑ، میرا قاسم جگا، مجھے چھوڑ، میرا قاسم جگا۔ ماتمیوں کی رونے کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، جب میرے بادشاہ حسن کو زہر ملی، جناب قاسم کی عمر کتنی تھی؟ میں وجہ پڑھنے لگا، عمر پڑھنے لگا ہوں، بے ساختہ ہائے کہنا۔ قاسم کی اتنی ہی عمر تھی جتنی کربلا میں حسین کی سکینہ کی عمر، 3.5 سال کا سن تھا۔ وہ جس کی محرم میں مہندیاں اٹھاتے رہے ہو نا، 3.5 سال کا تھا وہ شہزادہ۔ جب ماں نے آ کے بستر سے اٹھا کے باپ کے سینے پہ لٹایا، باپ کے سینے پہ قاسم کا آنا تھا، آنکھیں کھول کے کہتا ہے، اماں تو نے مجھے گرم ریت میں کیوں سلا دیا؟ رو کے کہتے آنکھیں کھول، گرم ریت نہیں، بابے کا سینا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ ان آوازوں پہ رحم کرے، محمد کی بیٹیاں تمہاری چیخوں کو قبول کرے۔ بابے کی دائیں اور بائیں سے داڑھی چومی، داڑھی چوم کے کہتا بابا تیرا سینہ اتنا گرم کیوں ہے؟ مولا حسن کی آواز ہے، قاسم آنکھیں کھول، پھوپھی کے گھر جا۔ یہیں پہ میں جملہ رو کے مصائب رو کے ایک دعا کرنے لگا ہوں، تمہیں اس جنازے کا واسطہ آمین اونچی آواز میں کہہ دینا۔ میرا اللہ کوئی بہن سو رہی ہو، اسے بھائی کی موت کی اطلاع نہ ملے۔ سوئی ہوئی بہنوں سے بھائی کی موت کی اطلاع برداشت نہیں ہوتی۔ حسن کی آواز آئی، قاسم جا پھوپھی کے دروازے پہ جا کے کہے اماں میں یتیم ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم۔ بڑی روحانیت مجلس میں، بڑی قبولیت مجلس میں۔ ابتدائے مصائب بتا رہا ہے کہ شام والی بی بی آ گئی ہے، جنازے کے وارث آ گئے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی بہن کا بھائی مر جائے۔ دور سے آنے والی بہن تو دیر سے آتی ہے، لیکن جو سب سے قریب ہو وہ سب سے پہلے آ جاتی ہے۔ آج ہے حسن کا جنازہ، شام والی دیر سے آئی ہو، لاہور والی تو صبح سے بیٹھی ہے۔
رو کے کہہ رہی ہے اٹھاؤ میرے غریب کا جنازہ، کرو اے میرے حسن کا ماتم۔ آج روکو قاسم جا پھوپھی کو جا کے بتا مجھے زہر مل گئی ہے، جتنے رو رہے ہو تم مجھے جواب دینا، 3.5 سال کے بچے کو موت کی اطلاع دینی آتی ہے؟ قاسم رو کے کہتا بابا میں نے کہنا کیا ہے، اتنا جملہ کہنا تھا۔ حسن کہتے قریب آ، قاسم قریب آیا، مولا حسن نے قاسم کے سر سے امامہ اتارا، قاسم کا گریبان چا کیا، قاسم کی آستینیں الٹی، ریت اٹھا کے قاسم کے سر پہ ڈالی، رو کہتے اب کچھ نہ کہنا، تیرا چہرہ دیکھ کے پہچان، تو اب بولنا نہ، تیرا چہرہ دیکھ کے پہچان جائے کہ تو یتیم ہو گیا۔ قاسم نے کھلی آستینیں دیکھی، پھٹا ہوا گریبان دیکھا، مولا حسن کی آواز قاسم جی بابا اگر میری بہن سو رہی ہو جگانا نا، دروازے پہ بیٹھ جانا، نماز شب کے لیے اٹھے گی علی کی نمازی بیٹی، اسے میرے زہر کی اطلاع دے دینا۔ رات کا یہی پہر تھا، روتا ہوا قاسم مدینے کی گلیوں میں کبھی آستینے دیکھتا، کبھی اپنے سر پہ رے دیکھتا، روتا روتا قاسم پہنچائے عالیہ کے دروازے پہ، قاسم نے دروازے کو ہاتھ رکھا، دروازہ بند ملا، قاسم روتا روتا زینب کے دروازے پہ بیٹھ گیا، دروازے کے ساتھ سر لگا کے رو کے کہتا پھوپھی دروازہ کھول، پھوپھی میں یتیم ہو رہا ہوں، پھوپھی میرے بابے کو زہر مل گئی۔ بستر سے تڑپ کے اٹھی علی کی بیٹی، رو کے کہتی فضا جلدی کر چراغ روشن کر، بی بی فضا دیکھ کہتی بی بی ابھی تہجد کا وقت نہیں ہوا، رو کہتی چراغ روشن کر دروازہ کھول، میں نے خواب دیکھا ہے میری ماں کا پہلو سے ہاتھ اٹھا ہوا ہے، رو رو کے کہہ رہی تو سو رہی ہے، اوے میرا گھر اجڑ گیا اور میرا چراغ بجھ گیا۔ حوصلہ 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 حوصلہ، بٹھا دینا اس بچے کو، پکڑ کے بٹھا دو، پکڑ کے بٹھا دو، حوصلے کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ۔ اما فضا چراغ روشن کر، اما فضا میری ماں کا پہلو سے ہاتھ اٹھا ہوا ہے، میں رک گیا تھا تاکہ کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو گریے سے خالی رہ جائے، آوازیں اتنی بلند ہوگی کہ شام والی بی بی راضی ہو جائے گی۔ فضا نے چراغ روشن کیا، پیچھے زینب پیچھے کلثوم، دونوں علی کی بیٹیاں چلی، فضا نے دروازہ کھولا، قاسم کا سر زینب کے قدموں پہ آیا، بی بی فضا نے قریب چلا کیا، رو کری بیٹا کوئی چیز مانگنی ہے صبح آ جانا، ابھی تو سیدوں کے گھر سے کوئی بھی فقیر لینے نہیں آتا۔ قاسم کی آنکھیں کھلی، رو کے کہا ماں میں تیرا قاسم، زینب رو کے کہتی میں صدقے جاؤں میرا امیر قاسم، رو کے کہتا امیر نہیں تیرا یتیم قاسم۔ رکھ دیا ماتمیوں نے مستورات کی جنازہ، جتنی بیٹھی ہیں ہماری مائیں بیٹھی ہیں نا، ہماری بہنیں بیٹھی ہیں نا، سر پہ ان کے قرآن رکھ کے بتاؤ سیدوں نے جنازہ پھولوں کے ساتھ سجایا ہوا ہے، رکھ میرے سر پہ قرآن، زینب نے پھولوں کے ساتھ بھیجا تھا، جب جنازہ گھر واپس آیا زینب نے حسن کے جنازے سے دین بھیجا، رو کے کہتی نانا
बापे का घर उजड़ गया और मेरी माँ की हवेली बर्बाद हो गई। भाई अभी तो मैं माँ के जख्म नहीं भूली, भाई अभी तो मैं बापे की पटियां नहीं भूली। इधर से अली की बेटियां रोती हुई हसन की हवेली में दाखिल हुई। हालत क्या है, जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आ रहे हैं। इधर से जनाब फरवा ने ज़ैनब की चीख सुनी, फरवा ने हसन के जिगर के टुकड़ों पर करबला डाला। बीबी ज़ैनब कांधे से पकड़ के दी, छुपा दो, मैं हाथों पे लेने आई। ना छुपा, और मैं हाथों पे लेने आई। आ गई सारी औलाद, सारी औलाद आ गई। जख्मी हसन, हसन की आवाज आई, मेरा हुसैन का दायां हाथ चूम के कहता यहां खड़ा। फरमाया हुसैन मुझे अपना हाथ दे। कैसे पढ़ा लो, कैसे सुनेगा? हसन की आवाज आई, मुझे बताओ मेरी बहनें कहाँ हैं? फिजा की आवाज है, तेरी पाँव में बैठी रो रही है। हसन ने तीनों बहनों के चादर के पल्लू पकड़े, हुसैन के हाथ में लिए, रोक हुसैन मेरे बाल, मेरी बहनों का ख्याल रखना। इतना कहना था, हुसैन ने मुट्ठी खोल दी, हसन की आंखें खुली, हुसैन ने भाई के गले में बाहें डाली। फरमाया पर्दों की जमानत लेनी है तो गाजी को बुला, पर्दों की जमानत लेनी है तो अब्बास को बुला। इधर से अब्बास ने दरवाजे पर टक्कर मारी, रोक के कहता दे दो मुझे इजाजत। खत्म कर दो। भाइयों ने गौसल दिया, भाइयों ने कफन दिया। जितने बैठे हो हर बंदे ने हर घर में मौत देखी है। मौत का वक्त बड़ा मुश्किल होता है। अगला वक्त कौन सा मुश्किल होता है? जब घर से किसी भाई का जनाजा उठाना हो। मैंने अपनी आंखों से मंजर देखा है, बंदे बार बार अंदर जाते हैं, वापस आ जाते हैं, रोक के कहते हम जनाजा उठाने जाते हैं, बहनें उठाने नहीं, भाई का जनाजा उठाते, कभी कोई बहन आगे आ जाती है, कभी कोई बहन आगे आ जाती है। हुसैन हसन का जनाजा उठाने गया, कभी ज़ैनब आ गए, कभी कुलसूम आ गए, रोक के कहती ना लेके जा, ओए उम्मत दीन लेके खड़ी है, ओए मेरा नफीस आजाद। बैठे रहना, बैठे रहना। बस इस जनाजे का दीदार करो, ज़ियारत करो, अगला जनाजा आएगा और यहीं पे मातम की आवाज आ जाएगी। मुझे एक बार इस जनाजे का जाना सुनाओ, फिर उस जनाजे का आना सुनाओ। एक बार किसी ने जनाजा देख लिया, अब तुम्हें इसी जनाजे की कसम मेरी तरफ देखो। भाइयों ने जनाजा उठाया, जनाजा मदीने के बाजार में आया।